اسی نور صاحب کے پوائنٹ کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی موقف درست ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ چھوٹے شہروں میں اور چھوٹے اضلاع میں بالکل ترقی نہیں کی جاتی اور سارا کچھ لا کر تمام پروجیکٹس بڑے جو ہیں وہ مین شہروں کو دیے جاتے ہیں, یہ بھی ایک وجہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو بڑے شہروں میں لگنے والے پروجیکٹس ہیں, اتنے اربوں روپے کے پروجیکٹس لگے ہیں سیف سٹی جیسے, یہ بھی کیا مؤثر ہیں ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے, اور اس پہ کتنا کام کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں نور صاحب کی بات کروں گا کہ سمندر کو اٹھا کر آپ گجرانوالہ میں تو نہیں لے جا سکتے نا. اب پورٹ سٹی ہے, پورٹ سٹی کے اندر ایک ایکٹیویٹی ہے, ایک کاروباری بزنس ایکٹیویٹی ہے, وہ پورٹ پر ہی ہوگی نا. ظاہر سی بات ہے وہاں پر بزنس ہوگا, وہیں پر ارد گرد جو ہے وہ انڈسٹریز لگیں گی. ٹھیک ہے, دیکھیں جس طرح اس طرح کیا جا سکتا ہے, جس طرح فیصل آباد کو جو ہے وہ ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ایک ہب بنا دیا گیا, اس طرح کیا جا سکتا ہے, بالکل اس طرح کیا جا سکتا ہے. اور اس کی بنیادی وجوہات بھی یہی ہیں کہ انسان کے پاس جو ہے وہ جو یوتھ ہے, پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کو محنت کرنے کی عادت نہیں ہے. کوئک منی, جو اسٹریٹ کرائمز کی اگر بات کریں, کوئک منی جو ہے وہ کوئک منی کے لیے. اور آغا صاحب اسٹریٹ کرائم تو اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اتنے لوگ ہمارے ہاں کسی ٹیرر ایکٹیویٹیز میں 3-4 سال میں نہیں مرے جتنے لوگ ڈکیتی مزاحمت میں کراچی میں مارے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا ایشو ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں تو صرف آپ کو سینکڑوں لوگ وہ ہیں جو مارے جا رہے ہیں, اور ہزاروں لوگ وہ ایسے ہیں جو ڈکیتی مزاحمت میں زخمی ہو رہے ہیں, بالکل اپاہج ہو رہے ہیں, بالکل روز کی بنیاد پر. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب جہاں پر آپ بات کریں کراچی کا تو آپ چھوڑ ہی دیں, اللہ ہی حافظ ہے. اچھا, اب لاہور کی بات کریں سیف سٹیز پروجیکٹ. اب سیف سٹیز جو پروجیکٹ ہے اس کا ہم نے ایک رپورٹ کی تھی کہ ایک موڈس اپرنڈی ہے نا, جیسے کراچی میں تو گن پوائنٹ پر آپ سے چھینا جاتا ہے, یہاں پر لوگ چھپٹا مار کے لے جاتے ہیں موبائل. کسی کے موبائل جیب سے بائک چلاتے ہوئے نکال دیا موبائل. یہ طریقہ واردات. اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ نیلا گنبد پہ پیش آیا. ایک میں یہاں پر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ میں ایک عام شہری ہیں, ایک عام شہری جانتا ہے کہ ان بھکاریوں کی ٹائمنگ کیا ہے, صبح کتنے بجے ان کو لا کر چھوڑا جاتا ہے اور شام کو کتنے بجے ان کو اٹھایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں حکومتوں کو سیف سٹی پروجیکٹ کا فائدہ اٹھا کر نظر نہیں آ سکتی؟ سب ہے, سب کیوں نہیں اس پر کام ہوتا؟ سب واضح ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں نا, پاکستان میں کسی بھی مسئلے کو آپ اٹھا کے دیکھیں, اس کے پیچھے آپ کو مافیا نظر آئے گا. اور مافیا بھی وہ آرگنائز مافیا. ایک تو کہتے ہیں نا ایک انڈیویجول ایکٹیویٹی ہے, نہیں, ایک آرگنائز مافیا. اس کے اندر آپ کو اداروں کے لوگ باقاعدہ طور پہ ملوث نظر آئیں گے. اب تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ تھانوں کو باقاعدہ حصہ جاتا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, حصہ جاتا ہے. اب آپ مثال, ابھی آپ کو گدا گیری کی مثال, اب آپ کو میں بتاؤں اسٹریٹ کرائمز کا. اسٹریٹ کرائم کا یہ حال ہو گیا, اتنے ریپیٹ افینڈرز ہو گئے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں, ہم بات یہ نہیں کر رہے, ہماری پروزیکیوشن اتنی ویک ہے کہ اگر کوئی پکڑا بھی جاتا ہے اس کو کورٹ میں جا کر پولیس یہ ثابت نہیں کر پاتی کہ اس نے یہ اسٹریٹ کرائم کی واردات میں ملوث ہے. اب پولیس نے نیا حل ڈھونڈا ہے ان کی ٹانگوں پہ گولیاں مارنے کا. اب جیسے کوئی نیا ملزم پکڑا جاتا ہے اس کی پہلے ٹانگ اٹھا کے دیکھی جاتی ہے کہ یہ ریپیٹ افینڈر کی نشانی یہ ہے کہ مطلب اس کی ٹانگوں پہ کتنی گولیاں لگی ہوئی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے باوجود پولیس کے لیے یہ کام آسان ہے کہ کسی کی ٹانگ پہ گولی مار کے اس کو قیامت عدالت میں پیش کر دینا, یہ ڈکیتی مزاحمت پولیس مقابلے میں جو ہے وہ پکڑا گیا ہے. پولیس مقابلے کی آپ نے بات کی, میں تصور صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پولیس مقابلے میں یہ انڈر دا ٹیبل جب پولیس اپنی پالیسی کی بات کرتی ہے حکومتوں کے ساتھ, تو انڈر دا ٹیبل یہی کہا جاتا ہے کہ یا تو کھلا ہاتھ دیں کہ کیونکہ سزائیں کم ہیں تو ہم ان کو جو ہے وہ ماورائے عدالت ان کو پار کیا جائے یا انکاؤنٹر میں مار دیا جائے. تو کیا یہ چیزیں ٹھیک نظر آتی ہیں آپ کو؟ جی میں سمجھتا ہوں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے, لا پراپرلی جو ہیں وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. صرف اور صرف پرابلم یہاں پر آتا ہے, دیکھیں صرف پولیس نے ہی ثابت نہیں کرنا, ہمارے بھی بینگ اے سٹیزن کچھ ڈیوٹیز ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی انسیڈنٹ کا رپورٹ کر دیا تو ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی. بالکل ایسا نہیں ہے. پروسیکیوشن اس وقت ویک ہوگی جب آپ کو کمپلیننٹ ہی اویلیبل نہیں ہوگا, وٹنسز ہی اویلیبل نہیں ہوں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رپورٹ کر دیا واقعہ کو تو دیٹس آل ختم ہو گیا. اب اس کی وجہ سے پولیس بھی بینیفٹ اٹھاتی ہے. وہ یہ اٹھاتی ہے کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن جو کوئی بھی ریکوری ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, اس کا جو مرضی وہ سب کے سب جو ہے مس اپروپریٹ ہو جاتا ہے. تو اگر ہم لوگ اپنے ٹھیک طریقے سے, صرف اور صرف اویئرنیس کی کمی ہے میں سمجھتا ہوں, لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر کسی بھی قسم کا کوئی ہمارے ساتھ کرائم کمٹ ہو گیا ہے, ہم نے رپورٹ کیسے کرنی ہے, اور پھر یہ ہے کہ اس کو پروسیکیوٹ کیسے کروانا ہے. کیوں بینگ اے سٹیزن اگر ہم ایک ملزم کو پروسیکیوٹ نہیں کرواتے اور اس کو ٹرائل کو کنکلوڈ کرا کے کنوکشن یا کوئٹل تک نہیں لے کے جاتے,
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی بینگ اے سٹیزن ایک بہت بڑا جرم کرتے ہم ہیں. بھی کیوں being a citizen بہت سر بڑا وہ جرم کرتے اس ہیں، لیے کہ وہ ریپیٹ جب کرے گا اور اس کی وجہ سے خدا نہ کرے کسی کی جان چلے جائے تو شاید ہم اگر اس وقت اطلاع دے کے پورا اس کو پرسو کرتے تو وہ اگلا کرائم کرنے سے میں آپ سے یہاں سے شروع کروں گا اور ایک اور سوال میرا آپ سے ہے میں وہ پوچھوں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک کال لیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ویلکم ٹو وکیل آن لائن. فرمائیے. جی میں اشفاق علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. جی اچھا، ابھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، اس میں بھی آپ نے یہ بات کی ہے سیف سٹی کیمراز والی اور یہ سارا کچھ نیٹ ورک ہے. ابھی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ بالکل سیف سٹی کے جو کیمرے یہ باقاعدہ موٹر سائیکل پہ جو ہے یہ ان کو چھوڑنے آتی ہے اس معاشرے کو لوگ، اور یہ ان کے پاس باقاعدہ ٹرانسپورٹ ان کا نیٹ ورک ہے. میں نے بذات خود کئی دفعہ یہ گلبرگ کے اشاروں پہ دیکھا ہے. تو جی یہ آپ ذرا یہ ریپیٹ بات کریں گے، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، ذرا ریپیٹ کریں گے آپ نے کیا فرمایا؟ کہہ رہا ہوں میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا. جی تو اس میں جو ہے یہ سی سی ٹی کیمروں کے میں نے خود کئی دفعہ دیکھا ہے کہ یہ جو اشارے ہیں اس پہ ان کو توڑنے آتی ہیں باقاعدہ صبح کے ٹائم پہ. جی میں نے دیکھا ہے. اور اگر ہمیں نظر آئے تو یہ انتظامیہ کو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اور یہ اس لیول تک مافیا ہے کہ میری ایک دفعہ انہوں نے کے اوپر چور ہیں پروفیشنل. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے عامر بھائی. وہی والی بات آ گئی جو ہم پہلے کر رہے تھے. میں کام ہوتا ہے. ہاں جی میں تو نائٹ شفٹ بھی ہوتی ہے، اس کے بعد مارننگ شفٹ بھی ہوتی ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. باقاعدہ شفٹوں میں کام ہوتا ہے. میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اور میں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ سیف سٹی کے بھروسے پہ نہ رہے. ان کے 75% کیمراز ادھر ڈس فنکشنل ہیں یا وہ پراپرلی کام ہی نہیں کر رہے. بالکل. لیکن یہ بات سی سی ٹی وی کیمرہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو عام ایک سڑک پہ ایک چوراہے لیکن پہ دیکھیں ایک گھر میں رہنے والے بندے عامر کو صاحب پتہ ہے. ایک یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، جس جگہ پر اگر آپ اسلام آباد جیسے شہر کو دیکھیں جہاں پر آپ روکنا چاہیں اور اس پروجیکٹ کا فائدہ اٹھانا چاہیں وہاں پر آپ اٹھا رہے ہیں بھرپور طریقے سے. آپ کو اسلام آباد میں ایسے بیگر مافیا نہیں نظر آئے گا، آپ کو اسلام آباد میں ایسے اسٹریٹ کرائم نہیں نظر آئے گا، لیکن آپ کو باقی سارے راولپنڈی میں چلے جائیں تو یہی چیز اور بالکل مختلف نظر آئے گی آپ کو. ریٹ ہے گورنمنٹ کی، ریٹ ہے گورنمنٹ نے جہاں پر اپنی ریٹ قائم کی ہے وہاں پر قائم ہو گئی ہے جہاں پر گورنمنٹ کی ولنگنیس ہے. بالکل یہاں پر بیسیکلی گورنمنٹ کی ولنگنیس نہیں ہے. میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں یہ آرگنائز کرائم ہے، اس کے اندر ریاستی اداروں کے لوگ بھی انوالو ہیں. سسٹم خود ملوث ہے. بالکل سسٹم ملوث ہے. بہت بڑی میں بات بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں میں یہاں کی تو یہ بات ہے، فردوس مارکیٹ کے اشارے والی مشہور بات ہے کہ وہ اشارہ خراب ہو گیا اور لوگ رک نہیں رہے تھے، بیکاریوں نے خود پیسے ڈال کے وہ ٹھیک کروایا ایسے کہ یہ ہماری دیہڑی مت. اب یہ ہو گئی ہماری قومی سطح کی بات. اب انٹرنیشنل چلتے ہیں. سعودیہ میں عمرہ وقت کرنے کے بہانے آپ کے بیکاری جا رہے ہیں. دبئی سے آپ کے زیادہ بیکاری پاکستانی پائے گی 90%. دبئی سے بیکاری آپ کے پکڑے گئے، سری لنکا جیسے غریب ملک سے بیکاری آپ کے پکڑے گئے، ملیشیا سے آپ کے. اور ان ملکوں نے پابندی لگائی ہے اور باقاعدہ لیٹر لکھے ہیں ان کو کہ یار یہ آپ اپنے بندوں کی تفصیل چیک کر کے بھیجیں. ہم سارے بیکاری بھیج رہے ہیں ہماری طرف کہ ہم نے آپ کو ریلیف دیا ہے ویزا سسٹم میں. تو دیکھیں یہ انٹرنیشنل سطح پہ بھی وہ آواز اٹھائی جا رہی ہے. ان کو باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار معاملہ دیکھیں لیکن یہ پھر بھی سوئے ہوئے ہیں. بالکل کہ ہم تو برداشت کر ہی رہے ہیں. انٹرنیشنلی ہماری کتنی بےزتی ہو رہی ہے اس بات پہ، کتنی یہ شرمندگی کا باعث ہے کہ 90% پاکستانی جو ہے وہ ہر کنٹری میں جی وہ پاکستانی بیکاری ہیں. اس دن آپ نے چائنا کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی جمعے کی نماز کے بعد وہاں سے لوگ نکل رہے ہیں، ادھر تو سب تباہ ہو گیا، اب ہماری آپ مدد کر دیں. تو کتنی شرمندگی کی یہ بات ہے اور اس کو سیریس لینا چاہیے حکومت کو جی بالکل. اور اس پہ پالیسیز ہونی چاہیے.